کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، کہ ہر انسان اپنے اندر قوت برداشت لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف تھا، قوت برداشت بہت تھی، آپ کو غصہ نہیں آتا تھا جلد، اب بڑے تحمل سے بات سنتے اور بڑی محبت سے جواب دیتے تھے۔ اسے ایک واقعے سے سمجھیں کہ آپ کی قوت برداشت کتنی ہے۔ ایک دیہاتی شخص جو مسلمان ہوا، اب چونکہ معاذ اللہ جاہلیت میں شراب بھی پی، زنا بھی ہوا، تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے تو حضور سے آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ اب دیکھیں، ایک آدمی مسجد میں سوال کرے، مسجد نبوی، سوال بھی کسی دوست اور ساتھی سے نہیں کر رہا، معلم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے، اور سوال بھی کتنا سخت کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا۔ آج کا کوئی ہوتا کہتا ہاتھ پکڑو مسجد سے نکال دو، بے ادب آدمی ہے اور اسے مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، مسجد میں آ کر خدا کے گھر میں زنا کی اجازت مانگ رہے، شاید ہم اس پہ کوئی فتویٰ بھی لگا لیتے، کوئی حکم بھی لگا دیتے، لیکن آپ کی قوت برداشت کتنی ہے اور سمجھانے کا اسلوب کیسا ہے۔ آپ نے اسے قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا، یہ بتاؤ کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی یہ شخص ایسی حرکت کرے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ نے فرمایا، تم جو یہ حرکت کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ بھی کسی کی ماں ہو، اور لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ حرکت برداشت نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم یہ گوارا کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ کہا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کبھی گوارا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ حرکت۔ پھر آپ نے ایک ایک رشتہ گنوایا، کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ گوارا کرو گے، اپنی خالہ کے ساتھ گوارا کرو گے، اپنی پھوپھی کے ساتھ گوارا کرو گے؟ تو ہر مرتبہ جواب دیتا، یا رسول اللہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا اور آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور آپ نے دعا کر دی، اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ حسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو صاف ستھرا بنا دے، اے اللہ تو اس کو پاک دامن بنا دے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، وہ دن ہے وفات کا دن، پھر کبھی ہم نے اس صحابی کو نگاہ اٹھا کر بھی مدینہ میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ زنا تو دور کی بات ہے، کبھی زندگی میں بدنظری بھی نہیں کی کہ اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھا ہو۔ ساری زندگی پھر ایسی نگاہیں جھکائی ہیں کہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کتنی ہے کہ آپ نے دعا فرمائی فوراً قبول ہو گئی۔ اور نمبر دو، صحابہ اکرام کے عمل کا جذبہ کتنا تھا، جیسے حضور نے انہیں دعوت دی انہوں نے قبول کیا۔ اور ایک بات، قوت برداشت، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ وصف لے کر آئیں، قوت برداشت ہو، جب بھی کوئی بات خلاف مزاج سامنے آئے تو تحمل سے بات کو سنا جائے، محبت سے سمجھایا جائے تو اس کا بڑا اثر۔ 26ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے اور خوش آمدید کہتے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت 26ویں نمبر پر وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ آنے والے مہمانوں کا استقبال بھی کرتے اور آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس آیا، جیسے ہی آپ کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور آپ نے فرمایا، مرحبا بالقوم، اس قوم کی آمد کے لیے خوش آمدید ہو۔ آپ نے فرمایا، غیر خزایا ولا ندامہ، یہ لوگ آئے ہیں بغیر رسوائی کے، بغیر ندامت اور پشیمانی کے، یعنی یہ لوگ اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام لے کر آئے ہیں، انہیں اپنے ایمان پر کوئی ندامت نہیں ہے کہ انہیں گرفتار کر کے یا قیدی بنا کر لایا گیا ہو، اور ان کے لیے کوئی رسوائی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو ان کے لیے عزت ہے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے
کہ جب آپ کے پاس یہ وفد آیا تھا تو آپ نے اس وفد کا استقبال کیا۔ تو معلوم ہوا حضور کی طرز زندگی کا ایک وصف یہ ہے کہ آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہا جائے اور اس کا استقبال کیا جائے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا۔ نمبر 2، اس کی آمد پر استقبال کرنا۔ نمبر 3، اس کے لیے مجلس میں جگہ بنانا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے سے دوسرے کے دل میں انسان کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا 26ویں بات یہ ہے کہ کسی کی آمد پر خوش آمدید کہا جائے۔ نمبر 27، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اس پر ہمیں دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے جو آپ نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص گزرا گزشتہ امتوں میں کہ جس نے 99 قتل کیے، اور جب وہ اپنی توبہ کے لیے ایک راہب کے پاس آیا جو عبادت گزار تھا، اس سے پوچھا کیا میرے اس گناہ کی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے اتنے قتل کیے ہیں، تمہاری تو کوئی توبہ نہیں۔ تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا کہ چلو تعداد 100 کی پوری ہو جائے۔ اب اس کے بعد اپنے فعل پر ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ میں نے تو 100 قتل کر دیے، معلوم نہیں مغفرت بھی ہوگی یا نہیں۔ تو ایک عالم کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، کیا مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے، تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاؤ اور پکی توبہ کرو، صدق دل کے ساتھ توبہ کرو، تو انشاءاللہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور تم یہاں سے جاؤ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ فلاں محلے میں نیک لوگ رہتے ہیں، دیندار ہیں، صلحاء ہیں، ان کی صحبت میں رہو، نیک اعمال کو اختیار کرو، امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اس شخص نے اپنی غلطی پہ اللہ کے سامنے توبہ کی، گڑ گڑایا، اور اس کے بعد اس نیک لوگوں کی مجلس کی طرف یہ جانے لگا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ تک پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، حدیث میں آتا ہے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا اس نے توبہ کر دی ہے، لہٰذا ہم اس کی روح قبض کر کے اسے لے کر جائیں گے جنت میں۔ جہنم والے فرشتے آتے ہیں کہ نہیں، اس نے تو 100 گناہ کیے، 100 قتل کیے، اس کے لیے تو معافی کوئی نہیں۔ اب اللہ رب العزت ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجتے ہیں اور وہ فیصلے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں اللہ اس زمین کو حکم دیتا ہے جو نیک لوگوں کے طرف جا رہی ہے کہ تو زمین سکڑ جا تاکہ وہاں کا راستہ کم ہو جائے، اور جہاں سے یہ چل کر آیا تھا اس زمین کو اللہ نے حکم دیا، وہ زمین پھیل گئی۔ تو جب ناپا گیا، اس فرشتے نے فیصلہ یہ دیا کہ دیکھو اس نے کتنا سفر طے کیا ہے، جس کے قریب زیادہ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، دیکھو کہ یہ زیادہ سفر طے کر کے آیا ہے یا کم، جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس کے کتنا قریب ہے اور جہاں سے چلا تھا اس سے کتنا دور ہے۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دے دیا تھا، جہاں سے چلا تھا وہ زمین طویل ہو گئی، جس بستی میں جا رہا تھا وہ زمین سمٹ گئی۔ تو جب ناپا گیا تو نیک لوگوں کی مجلس کے اور نیک لوگوں کی بستی کے یہ قریب تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو گویا ہمارے لیے 27واں سبق کیا ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، کہ اس سے گناہ بہت ہو گئے تھے، لیکن جب اس عالم نے کہا تم نیک لوگوں کی مجلس میں جاؤ تو یہ توبہ کر کے گیا ہے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی، تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اس لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو انسان مالداروں کی، دولت مندوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے دل میں پیسے اور مال کی محبت آتی ہے۔ جو عہدے داران کی صحبت میں رہتا ہے، وزراء کی، بادشاہوں کی، مالداروں کی، جن کے پاس بڑے عہدے ہوں، تو اس کے دل میں منصب کی محبت آتی ہے۔ جو عورتوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس میں شہوت، زیب و زینت، کماقلی آتی ہے۔ جو بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے تو اس کی باتوں میں سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے، اس میں مذاق اور لہو لعب آ جاتا ہے۔
جو آوارہ لڑکوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا بنیادی وصف سنجیدگی یہ اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ تو ہر صحبت کا ایک اثر ہے، اسی لیے نیک لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کے قریب ہو جاتا ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے تقوی، اللہ کا خوف، خشیت، آخرت کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا 27واں وصف یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔